اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مفہوم۔ دیکھیے، دین اسلام جو ہے وہ بہت ہی پیارا دین ہے، مکمل دین ہے جو سراسر سلامتی کے ساتھ تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بہت ساری اصطلاحات، بہت ساری ٹرمنالوجیز ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم استعمال تو کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر، لیکن اس کے ہمیں معنی، مفہوم نہیں پتہ ہوتے۔ معنی تو شاید پتہ ہوتے ہیں لیکن مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ جیسا پاکستان کا قومی ترانہ ہے، بچے بچی کی زبان پر آج موجود ہے، لیکن اگر آپ ان سے اس کا مفہوم پوچھیں تو شاید انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ جبکہ بینگ آ پاکستانی ہم پر لازم ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے قومی ترانے کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں پتہ ہو۔ تو اسی طریقے سے دین اسلام کی بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں، بڑی خوبصورت اصطلاحات ہیں جن کے مفہوم، جس کے اسرار، رموز اور حکمتوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ اسی میں سے ایک خوبصورت سا جو لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جسے ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے جو معنی ہیں وہ شر اور عیب سے نجات کے ہیں، یعنی برائی سے، شر سے اور عیب سے نجات حاصل کرنا، نجات کی دعا دینا۔ اور بھی بہت سارے معنوں کے اندر جو ہے وہ سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر میں صرف ایک اور جو ہے اس سے نکلنے والا لفظ جو ہے سلمہ، اس کو بیان کر رہی ہوں۔ سلام سے اسی طرح سلمہ بھی نکلا ہے۔ سلمہ کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی اسٹیئرس، جو اسٹیئر کیس آپ یوز کرتے ہو پر چڑھنے کے لیے، تو سلمہ ایسی سیڑھی کو کہتے ہیں جو سلامتی کے ساتھ آپ کو اپنے رب تک پہنچا دے، اپنے منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دے۔ سورہ یونس میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں آیت نمبر 25 کے اندر یا 26 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس سلامتی والے گھر کی طرف جانے کے لیے آپ کو سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ اسی بنا پر جنت کو بھی دارالسلام کہا جاتا ہے۔ دارالسلام یعنی کہ سلامتی والا گھر۔ اس کی 3 وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، السلام سے اللہ تعالیٰ خود مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے سلام۔ تو یہاں پر دارالسلام میں، یعنی جنت کو جو دارالسلام کہا جا رہا ہے، تو یہاں جنت کی نسبت اس کے اصل مالک کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ جو یہ گھر ہے یہ اس مالک کا ہے جس کی صفت کیا ہے، سلامتی والی ہے۔ دوسری جو وجہ علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ ہے جنت والوں میں آپس میں سلام اور کلام۔ آپ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پڑھا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو جو ویلکم کریں گے فرشتے، وہ بھی سلام سے کہیں گے، اور آپس میں جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تب بھی وہ سلام ایک دوسرے پر بھیج رہے ہوں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ تیسری چیز، سلام سے مراد یعنی دارالسلام سے مراد یہاں پر سلامتی ہے۔ یعنی جنت کو دارالسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا گھر ہے جو ہر قسم کی آفت سے، نقصان سے، شر سے، فساد سے، برائی سے، دکھ سے، تکلیف سے، رنج سے، ہر چیز سے پاک ہوگا۔ وہاں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 3 وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں جنت کو دارالسلام کہنے کی۔ اب آتے ہیں کہ اس سلام کے اندر کیا اسرار و رموز، کیا حکمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اسے 3 چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ ان تمام عیوب سے، مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے سلامتی میں آ جائے جو انسان کی زندگی کو تلخ اور ناخوشگوار بنانے والی ہیں۔
ان تمام چیزوں سے وہ سلامتی میں ہو۔ نمبر 2 چیز انسان کی زندگی کو فائدہ مند بناتی ہے، کیا چیز؟ خیر و سعادت کا حصول۔ انسان کی زندگی میں خیر اور سعادت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی زندگی میں خیر اور سعادت نہ ہو تو وہ زندگی اس کے لیے بے معنی، بے مقصد، بے لذت ہو جائے گی۔ آپ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں مشرکین پر، کافروں پر۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کے اشارے سے انہیں لعنت بھیجتے ہیں، جیسا کہ ہم دنیاوی معنوں کے اندر لیتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ ہم کرتے ہیں جب کسی پر لعنت ہمیں بھیجنی ہوتی ہے؟ نہیں، لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے خیر اور سعادت کو نکال دیتے ہیں۔ زندگی کی تمام آسائشیں، تمام نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، اس کے باوجود انہیں سکون قلب میسر نہیں آئے گا۔ زندگی سے ان کا چین، سکون، آرام چھن جاتا ہے۔ تو خیر اور سعادت کا حصول انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ اس خیر اور سعادت کا دوام، بقا اور دوام بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو بہت وقتی طور پر ملتی ہیں، ٹیمپریری ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد وہ واپس لے لی جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، تو آپ کو وہ کچھ عرصے کے لیے بس خوشی دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ خوشی آپ کی زائل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کے لیے خیر اور سعادت کا بقا اور دوام بہت ضروری ہے، ہمیشگی بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر انسان جو ہے اس کی زندگی ادھوری ہے۔ تو دیکھیے اسلامی سلام جو ہے وہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے جس سے یہ تینوں فائدے انسان کو بیک وقت حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اس کو ٹکڑے کر لیتے ہیں، 3 حصوں میں بریک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ٹکڑا السلام علیکم کا۔ تو دیکھیے السلام علیکم کے اندر آپ ہر قسم کے شر سے سلامتی کو شامل کر رہے ہیں، ہر قسم کے شر سے سلامتی مانگ رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا ٹکڑا لے لیں، ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ حصول خیر کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطلب خیر اور سعادت حاصل کرنا۔ اور تیسرا ٹکڑا جو ہے وہ برکاتہ، تو یہ برکاتہ سے اس خیر کے جو آپ نے رحمت اللہ کہنے کے نتیجے میں حاصل کیا، اس خیر اور سعادت کے دوام اور اثبات کی طرف جو ہے وہ انٹیگیٹ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر دے، اضافہ ہو، اضافہ ہو، اضافہ ہو، کیونکہ برکت نام ہی خیر کثیر کا ہے اور اس کے بقا اور دوام کا ہے۔ تو دیکھیے ہر قسم کے شر سے کامل سلامتی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ دائمی طور پر خیر کا حصول ہو جائے، ہمیشگی کے لیے آپ کو خیر مل جائے۔ تو یہ سلام جو دین اسلام ہمیں جو سلامتی کا ایک جامع تصور دے رہا ہے ایک دوسرے سے ملنے پر، یہ سلام اپنی انہی خوبیوں کی بنیاد پر دنیا میں مسلمانوں کے لیے تعارف اور ملاقات کا بہترین ذریعہ بھی اور کنجی بھی ہے۔ تمام مذاہب سے ہمیں جدا بھی کر رہا ہے، ہمیں فوقیت بھی مل رہی ہے۔ کوئی انسان جب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ 2 مسلمانوں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھے گا کہ ان کا تو دین اس قدر حسین، اس قدر پیارا ہے اور سراسر سلامتی والا ہے کہ جب یہ بات کی ابتدا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایک دوسرے سے بات کی ابتدا سلامتی سے کر رہے ہیں تو آخر حد تک ان کا دین تو بس سراپائے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین کی ہے ہمارے ہاتھ میں، اور آخرت میں بھی دیکھیں کہ جامع محاسن جو ہے سلام ہوگا، جیسے ابھی ہم نے شروع میں بیان کیا کہ سلام جو ہے وہ جنتیوں کو جو ویلکم کیا جائے گا وہ سلام سے کیا جائے گا۔ دوسری بات اس میں جو ڈسکس کرنے کی ہے وہ رحمت اور برکت کا مفہوم۔ دیکھیے رحمت اور برکت کا مفہوم جو ہے وہ سلامتی سے بھی کہیں گنا زیادہ جامع اور کامل ہے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو صرف اور صرف السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ ہم نے مکمل دعا جو ہے اس انسان سے چھین لی جو سامنے والے کا حق تھا۔ رحمت اور برکت جب اس مفہوم کے اندر شامل ہوتے، اس سلام کے ساتھ شامل ہوتے،
تو اس کے لیے وہ سلام جو تھا وہ کامل اور جامع ہوتا۔ اب سلامتی کے معنی جو آپ نے السلام علیکم کہنے کے نتیجے میں سامنے والے کو دیے ہیں، وہ تو صرف آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو شر سے بچانا، یعنی ایک حصہ آپ نے بس دعا کا ادا کیا کہ شر سے بچا لو، یعنی بھلے اس کو اچھائی ملے نہ ملے، اس کو جو ہے وہ راحتیں ملے نہ ملے، بس وہ شر سے بچ جائے، تو آپ نے ادھوری بات کہی۔ اور رحمت اور برکت کے مفہوم میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ خیر کا حصول بھی ہوتا ہے اور اس کا دوام بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو کمال رحمت اور برکت کے اندر ہے وہ سلامتی کے مفہوم میں نہیں ہے، کیونکہ رحمت اور برکت ہی اصل مقصود بذات ہے، اور سلامتی اس اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یعنی آپ سامنے والے انسان پر رحمتیں اور برکتیں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ نے وسیلہ سلام کو بنایا ہے کہ پہلے انسان شر سے بچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے، اسے رحمتیں اور برکتیں اللہ کی حاصل ہو جائیں۔ تیسری اور آخری چیز کہ یہاں سلام اور رحمت کو آپ دیکھیں مفرد لایا گیا ہے، واحد لایا گیا ہے، جبکہ برکت کو اگر آپ دیکھیں تو برکات جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو یہ برکات کو جمع لانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی چیز اگر ایک دم سے آپ کو دے دی جائے نا تو وہ پائیدار نہیں ہوتی، اس کے اندر دوام نہیں ہوتا، لیکن جو چیز آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اپنے تمام مراحل عبور کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تک پہنچتی ہے نا، وہ پائیدار بھی ہوگی، اس میں ثبات بھی ہوگا، اس میں دوام بھی ہوگا۔ تو برکات کا صیغہ یہ جمع کا اسی لیے لایا گیا ہے کہ اس کی جو بے شمار برکتیں ہیں وہ آہستہ 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 آپ تک پہنچتی چلے جائیں گی۔ تو خیر اور سعادت کی کثرت اور دوام جو ہے اس کے اندر شامل ہے، تو گویا وہ دائمی خیر ہوا، ہمیشگی کے لیے آپ کو برکاتہ کے صیغے سے ہمیشگی کا جو ہے وہ خیر حاصل ہو رہا ہے، یعنی جس کے اثرات وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ جو سلام کا ایک جامع تصور ہمیں دین اسلام نے دیا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جب بھی ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں تو جامع اور اکمل انداز کے اندر بھیجیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔